اب اگلی بات سمجھ لیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا. تو نفس کا تزکیہ کرنا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کو رگڑا لگائیں، اس پر عبادات کا بوجھ ڈالیں، یہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر زیادہ اعمال کا بوجھ ڈالیں، یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر لے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو پامال کرے اور اس کو مجبور کرے. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر اس سے کام لیا کرو. کسی نے پوچھا کہ کیسے بہلا پھسلا کے کام لیتے ہیں؟ کہنے لگا میں سفر پہ گیا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، رات واپس آیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں آرام پورا کروں گا، میں رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا. اب میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن چونکہ عمر بھر کی عادت تھی، تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کہ چونکہ تہجد تو میں نے پڑھنی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کم از کم میں اللہ سے دعا تو مانگ لوں. تو لیٹے لیٹے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پھر میں نے کہا کہ اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے، یہ تو آداب کے خلاف ہے. میں بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں. میں بستر میں بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پھر میں نے کہا کہ اس پاک پروردگار سے مانگنا ہے اور بے وضو مانگنا ہے، یہ تو آداب کے خلاف ہے. وضو کر لیتا ہوں. میں وضو کرنے کے لیے گیا. جب واپس آ رہا تھا، مصلی بچھا ہوا تھا. میں نے کہا جب مانگنا ہی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں. تو جس رات میں نے عزم کیا تھا کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس رات میں نے 8 رکعت تہجد کی لمبی نماز پڑھ لی. پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی. نفس کو بہلا پسلا کی اس سے کام لینا ہوتا ہے. ایک تو اس پر اعمال کا بوجھ ڈالیں، دوسرا یہ کہ اس کی خواہشات کو پامال کریں. آج کا انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے. آج جو آپ کو ہر بندہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یعنی میں کہوں 95% لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. بنیاد وہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، 2 وقت ہی ضرورت ہے. یہ تیسرا وقت تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تن ڈھانپنے کو کپڑا مل گیا، سر چھپانے کو جگہ مل گئی. یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں. یہ جو انسان کو ذلیل کر رہا ہے، یہ نفس، یہ خواہشات کی پیچھے ذلیل کر رہا ہے کہ یہ پرانا ماڈل گاڑی ہے، مجھے کوئی نئے ماڈل کی گاڑی چاہیے. ہمارا مکان چھوٹا سا ہے تو فلاں ٹاؤن میں بڑا عالی شان بنگلہ ہونا چاہیے، اور فلاں کا خواتین بیچاریوں کا یہی حال ہوتا ہے. نفس کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں. ہر مہینے نیا سوٹ، نیا فیشن، نیا ڈیزائن، نیا برانڈ. ان کے جو کچھ نئی چیز دیکھ لیتی ہے تو بیچاری پریشان ہوتی. نہ نماز میں ان کو چین آتا ہے، نہ تلاوت میں سکون ملتا ہے. اس کے دماغ میں وہی سوٹ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ نیا سوٹ نظر آئے. اسی طریقے سے ہمیں کوٹھیاں نظر آتی ہیں، ہمیں کاریں بہاری نظر آتی. ان چیزوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. کھانا ہم میں سے اب تقریباً سب لوگوں کو ملتا ہے، لیکن اچھا کھانا، من پسند کے کھانے، تو فلاں ہوٹل کا کھانا، تو فلاں ہوٹل کا کھانا، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. تو ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہے. نفس ہے جو لوگوں کو ناک سے پکڑ کے ذلیل کر رہا ہے، اپنے پیچھے کھینچ رہا ہے. اس کی خواہشات کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. جس بندے نے اس نفس کو قابو کر لیا، اس نے زندگی کا سکون پا لیا. اور جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو ذلیل ہوتا رہے گا اور اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہاری ذلت کا ذریعہ بن جائے. تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو، یہ تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے. صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہماری تذلیل کا ذریعہ بن جائے. اس کو ہم بھوکا پیاسا رکھیں، ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے. اس کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تمہیں ذلیل کر کے رکھے گا.
तुम इसको भूखा प्यासा रखोगे, ये सीधा हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत का जरिया बनेगा। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसानी नफ्स को पैदा किया तो नफ्स इंसानी से पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन और मैं कौन? तो नफ्स ने जवाब दिया, अंता अंता व अना अना, तू है और मैं हूँ, मेरी अपनी हैसियत है, मेरा अपना मकाम है। अल्लाह ताला को गुस्सा आया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जहन्नम में फेंक दो। जहन्नम में फेंक दिया गया और 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलता रहा। निकाला, पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन और मैं कौन? उसने कहा, अंता अंता व अना, तू है और मैं हूँ, मेरी अपनी शान, मेरा अपना मर्तबा, अपना मकाम है। अल्लाह को फिर गुस्सा आया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जमहरीर वादी में बर्फ की तहों के अंदर डाल दो, जहां खूब ठंडक होगी, जहन्नम में एक वादी जमहरीर की। चुनांचे नफ्स को डाल दिया गया। अब 1000 साल तक जमहरीर वादी में पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने निकलवाया, पूछा, मन अंता व मन अना, तू कौन मैं कौन? उसने कहा, अंता अंता व अना अना, तू है और मैं हूं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से उसको भूख लगाई। जब भूख मुसल्लत हुई, बिलबिला उठा, तो अल्लाह ने पूछा, मन अंता व मन अना? तो नफ्स कहने लगा कि अंता रब्बी व अना अब्दुक, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, मैं तेरा। ये जो इसको भूख लगी, इसकी ख्वाहिश को पामाल किया, बिलबिला उठा तो सीधा हो गया। तो ख्वाहिशात को पामाल करने की ज़रूरत है। और मेरे भाइयों, आज का इंसान नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा हुआ है और नफ्स उसको जहन्नम में धकेलने में लगा हुआ है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारा जो कदम उठता है, हकीकत में वो कदम हमें जहन्नम के करीब कर रहा होता है।